واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، قربانی والا مہینہ جسے عام طور پہ ذی الحج بولتے ہیں، اصل لفظ ذی الحجہ ہے، تو وہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس مہینے کی پہلے عشرے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں عرض کروں گا، اور خصوصاً آج میری گفتگو کا موضوع ہے کہ وہ کون سے 4 کام ہیں جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کیے اور ان کو چھوڑا نہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے آخری پارے میں ارشاد فرمایا، والفجر وليال عشر، کہ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ تو اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قربانی والے دن کی، فجر کی، اور اسی ذی الحجہ کے 10 راتوں کی۔ یاد رکھیے، ہم اگر قسم کھاتے ہیں اپنی کوئی بات منوانے کے لیے اور یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں یہ سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے، لیکن اللہ پاک جن چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو وہ ان چیزوں کی قسم کھا کے ان کی عظمت و شان ظاہر فرماتا ہے کہ جن چیزوں کی میں قسم کھا رہا ہوں یہ بڑی شان والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے قربانی والے دن کی فجر کی بھی قسم کھائی اور ذی الحجہ کے 10 راتوں کی بھی قسم کھائی، جس سے یہ بتایا قربانی کا دن بھی بڑی عظمت و شان والا ہے، اور یہ ذی الحجہ کی جو پہلی 10 راتیں ہیں ان کی بھی بڑی شان ہے۔ کیا بڑی شان ہے؟ آئیے ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک شخص تھا جو گانے باجے کا بڑا شوقین تھا، لیکن جب ذی الحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ گانے باجے باقی برائیوں کے کام چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں لگ جاتا اور ذی الحجہ کی پہلے عشرے کے روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تم گانے باجے کے شوقین ہو، باقی برائیاں بھی کرتے ہو، لیکن جب یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو تم گانے باجے باقی سارے برے کام چھوڑ کے روزے شروع کر دیتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، چونکہ یہ دن حج کے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، میں اس مہینے کے شروع میں ہی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ حاجیوں کی دعاؤں میں میرا شمار ہو جائے۔ حاجی جو دعا کریں گے اس دعا کا میں بھی مستحق ہو جاؤں۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے شخص، یہ جو تم روزے رکھتے ہو ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے، او میں تمہیں ان دنوں کے روزوں کی عظمت و شان بیان آپ کو کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جو ذی الحجہ کے روزے رکھتے ہو، ہر روزے کے بدلے میں آپ کو 100 اونٹ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اور 100 گھوڑے اللہ تعالیٰ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب ملے گا، اور 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جب 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھو گے، اس روزے کے بدلے میں آپ کو 1000 غلام آزاد کرنے، 1000 اونٹ صدقہ کرنے، اور 1000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جب تم 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھو گے تو تمہیں 9ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کے بدلے میں 2000 غلام آزاد کرنے، اور 2000 اونٹ صدقہ کرنے، اور 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ! ذرا غور فرمائیے کہ ذی الحجہ کی پہلے 10 دنوں کی کتنی بڑی عظمت و شان ہے کہ اگر روزے رکھے جائیں تو کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے اور جہاد کے لیے گھوڑے بھیجنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے اس سے ہم بھی سبق لیں، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آئے ہمیں ہو سکے کوشش کر کے 9 روزے ذی الحجہ کے پہلے دنوں کے رکھ لیں۔ اس طرح انشاءاللہ ہمیں 7 دنوں کے روزے رکھنے کے بدلے میں جی کتنا ثواب ملے گا؟ 700 غلام آزاد کرنے، 700 اونٹ صدقہ کرنے، اور 700 گھوڑے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر 8ویں ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیں گے، ہمیں 2000 غلام آزاد کرنے، 2000 اونٹ صدقہ کرنے، 1000 جو ہے 8ویں ذی الحجہ کے روزے کے بدلے میں گھوڑے اللہ کی راہ میں بھیجنے کا ثواب ملے گا، اور 9ویں ذی الحجہ کے روزے کے بدلے میں اس کا ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی اور 10 راتوں کی، جس سے پتہ چلا کہ یہ بڑی عظمت و شان والے دن ہیں، اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ ان دنوں کی کتنی عزت فرماتے اور ان دنوں کا کتنا احترام فرماتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان دنوں کے روزے رکھتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، 4 لم تکن بھی لکھا ہوا ہے ایک حدیث شریف میں، اور ایک کتاب نے لم یکن بھی لکھا ہوا ہے کہ لم یکن یا لم تکن یدعہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام ایسے تھے، وہ 4 کام حضور نے کبھی چھوڑے نہیں، اور ہمیشہ ان کو حضور نے کیا ہے، پابندی سے کیا ہے۔ کون کون سے؟ فرمایا صیام عاشوراء والعشر وثلاثۃ ایام من کل شہر، عاشورے کے دن کا روزہ بھی حضور نے نہیں چھوڑا، اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کے روزے بھی حضور نے نہیں چھوڑے، اور فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے بھی نہیں چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 روزے بھی رکھا کرتے تھے،
عاشورے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے 3 دن کے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ، فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں بھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی سنت جسے ہم فجر کی سنتیں کہتے ہیں، تو یہ 2 سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے۔ تو معلوم ہوا اس حدیث پاک سے کہ 4 کام ایسے ہیں جن کو حضور نے زندگی میں نہیں چھوڑا۔ کیا کیا؟ ایک تو عاشورے کا دن اور دوسرا ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھنے چاہیے، اور اس کا ثواب ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اور اسی طرح یہ جو ذی الحجہ کے روزے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے روزے رکھنے کے بدلے میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ملتی ہے؟ فرمایا ان 9 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ جو بھی رکھے گا اسے 1 دن کے روزہ رکھنے کے بدلے میں 1 سال روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو ان دنوں میں رات کو قیام کرے گا، نوافل پڑھے گا، عبادت کرے گا، اسے ہر رات کی عبادت کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی عظمت و شان والی یہ راتیں آ رہی ہیں اور کتنی بڑی عظمت و شان والے دن آ رہے ہیں، تو ہمیں ابھی سے تیاری کرنی چاہیے کہ اتنا عظیم ثواب جو ہے وہ ہم حاصل کریں۔ اسی طرح حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمت، ذرا غور سے سن لیجئے، حضرت سفیان کو ثوری کہتے ہیں۔ کیوں؟ ثور کا معنی ہوتا ہے بیل، ڈھگا۔ تو آپ کو یہ لقب کیوں دیا گیا اور کب ملا؟ ایک دن آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو عدم توجہ سے رکھنا تو پہلے دایاں پاؤں مسجد میں تھا، لیکن بھول کے آپ نے پہلے بایاں پاؤں رکھ لیا۔ تو غیب سے آواز آئی، او ڈھگے، او بیل، ابھی ہمارے گھر میں آپ کو داخل ہونے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس وقت سے آپ کو ثوری کا لقب دیا گیا اور اس کے بعد آپ ثوری سے مشہور ہیں۔ تو اس لیے غور فرمائیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، تھوڑی سی کوتاہی پہ بھی اللہ ان کو آگاہ کر دیتا ہے، دیکھو تم کیا کر رہے ہو، میرے محبوب کی سنت چھوڑ رہے ہو، پہلے تم کو دایاں پاؤں اور ہاتھ دایاں مسجد میں رکھنا چاہیے تھا، پہلے تم نے بایاں پاؤں رکھ لیا مسجد کے اندر۔ تو اس لیے اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ سنت کی کتنی اہمیت ہے، اور ہم لوگ سنت کیا آج کل فرض بھی چھوڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرف توجہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ جوتے جب اتارے جاتے ہیں تو پہلے جوتے سے کون سا پاؤں نکالنا چاہیے؟ بولو، بایاں پاؤں۔ بایاں پاؤں سے پہلے جوتا اتارنا چاہیے، پھر دائیں پاؤں سے جوتا اتارنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھنا ہے، تو اس طرح پھر اگر دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں گے تو اس صورت میں جوتا تو پھر پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جاتا ہے، تو پھر کیا مطلب مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں جوتے سے نکالنا چاہیے؟ نہیں، پہلے بایاں پاؤں جوتے سے نکال کے جوتے کے اوپر رکھ لیں، پھر دایاں پاؤں جوتے سے نکال کے مسجد میں رکھ لیں، اس کے بعد جو ہے بایاں پاؤں جو ہے وہ مسجد میں داخل کریں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے جی کہ پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھیں، بایاں پاؤں بعد میں رکھیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی وجہ سے پھسلتا ہے، گرتا ہے، تو وہ
دائیں پاؤں کے بل جو ہے وہ گرتا ہے. دائیں پاؤں یا بائیں پاؤں؟ جی دائیں پاؤں کے بل گرتا ہے. یہ اس لیے پوچھا ہے آپ کو یاد رہ سکے. ٹھیک ہے، تو دایاں پاؤں کے بل جی بندہ گرتا ہے. اگر اللہ نہ کرے مسجد میں داخل ہوتے وقت اگر دایاں پاؤں پیچھے اور بایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھ لے، اللہ نہ کرے پھسل جائے، موت آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ جی مسجد سے باہر گرے گا نا. جی تو اس لیے فرمایا گیا کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھو، تاکہ اگر گرو تو دائیں پاؤں کے بل گرو، مسجد کے اندر جو ہے وہ گرو، موت آئے تو مسجد کے اندر آئے. اور اس طرح لوگ پیچھے کہنا شروع کر دیں یہ وہ نیک انسان ہے جو مسجد میں مرا ہے. اور لیٹرین میں داخل ہوتے وقت پہلے کیا کرنا ہے؟ بایاں پاؤں رکھنا ہے، تاکہ گرے تو پیچھے گرے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لیٹرین کے اندر فلاں مر گیا ہے. تو اس طرح حضرت سفیان ثوری علیہ رحمت کو فوری طور پہ غیب سے آواز آئی، تم نے ہماری محبوب کی سنت چھوڑ دی ہے، یہ اچھا نہیں کیا ہے. تو اس طرح ثور کہا گیا عربی کے اندر، تو اس طرح آپ کو لقب دیا گیا ثوری کا. تو اس لیے غور کرنا چاہیے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی آگے پیچھے ہمیں سنت کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بہرحال حضرت سفیان ثوری علیہ رحمت فرماتے ہیں، میں بصرہ کے قبرستان میں تھا، میں نے دیکھا ایک قبر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. میں دیکھ کر حیران ہوا کہ قبر سے نور کی شعاعیں کیوں نکل رہی ہوں گی. تو غیب سے آواز آئی، اے سفیان تو بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے رکھنا شروع کر دے، تیری قبر سے بھی نور کی شعاعیں نکلیں گی. تم پتہ چلا کہ ذی الحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے رکھنے کی برکت سے قبر بھی نور علی نور ہو جاتی ہے، منور ہو جاتی ہے، کہ قبر سے نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، جس سے دیکھنے والوں کو بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ کیسا نیک آدمی ہوگا جس کی قبر سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. تو قبر سے نور کی شعاعیں نکلنے کا ایک سبب کیا ہے؟ ذی الحجہ کے 9 دن کے روزے رکھنا. اب سوال یہ ہے کہ کیا قربانی والے دن بھی روزہ رکھنا چاہیے؟ آپ جانتے ہیں کہ لوگ قربانی کے گوشت سے ابتدا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آج پہلے ہم کو روزہ تھا، ہم نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ نہیں کھایا پیا، ابھی ہم وہ روزہ اختیار کر رہے ہیں، کس سے؟ قربانی کے گوشت سے. تو یہ جو روزہ کہا جاتا ہے یہ روزہ نہیں ہوتا، اصل میں یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی ہے کہ قربانی والے دن حضور نماز عید پڑھنے کے لیے جب تشریف لے جاتے، کھا پی کے نہیں جاتے تھے. نماز عید پڑھنے کے بعد بھی حضور قربانی والے گوشت سے کھانے کی ابتدا فرماتے. تو اس طرح یہ وہ سنت ادا کی جاتی ہے، یہ روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر و یوم الضحیٰ او کما قال علیہ السلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کے دن یعنی قربانی کے دن روزہ رکھنے سے بھی منع فرمایا، اور عید الفطر یعنی ماہ رمضان کے بعد جو عید ہوتی ہے، چھوٹی عید جس کو بولتے ہیں، اس دن بھی روزہ رکھنے سے منع فرمایا. تو معلوم ہوا کہ عید والے دن جو ہیں روزے ان دنوں میں نہیں رکھے جا سکتے. سال میں 5 دن ایسے ہیں ان دنوں میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ رکھے گا تو حرام کا مرتکب ہوگا. حالانکہ روزہ ہے، اس کے رکھنے سے عبادت جی سمجھی جاتی ہے، ثواب ملنا چاہیے، لیکن ان دنوں میں جو روزہ رکھے گا الٹا وہ حرام کا مرتکب ہوگا. کون کون سے 5 دن؟ ایک دو عید الفطر والا دن جو چھوٹی عید والا دن ہے، اور 4 دن جو ہیں وہ ایام تشریق جن کو بولتے ہیں، یعنی کہ جی حج کے دن تو 9 ذی الحجہ ہوتا ہے نا،
تو 9ویں ذی الحجہ کو ہمارے ہاں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو قربانی والا دن اور اس سے اگلا دن یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ جو 4 دن ہیں ان میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے یہ مومنوں کے لیے کھانے پینے کے دن رکھے ہیں؟ جی ان دنوں میں کھائیں پئیں۔ ماہ رمضان 30 دنوں کے اندر سارا دن بھوکے پیاسے رہے، اب ایک دن ہے سارا دن کھائیں پئیں، اس لیے جی عید کے دن عام طور پر جو ہے چھٹی کی جاتی ہے، تو اس طرح یہ دن بھی کھانے پینے کا، اور یہ جو 4 دن ذی الحجہ کے ہیں یہ بھی کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو اس لیے سال میں ان 5 دنوں کے اندر روزے نہیں رکھے جا سکتے، اور جن بزرگان دین نے زندگی بھر روزے رکھے ہیں انہوں نے ان 5 دنوں کے روزے نہیں رکھے۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہو رہا ہے۔ ایک آدمی نے منت مانی، میرا اگر یہ کام ہو گیا میں قربانی والے دن روزہ رکھوں گا، یا 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، یا 13 ذی الحجہ کو میں روزہ رکھوں گا، تو اب کیا آیا اسے وہ منت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ ان دنوں میں منت پوری کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد میں جو ہے وہ روزہ رکھے گا۔ اور یہ جو منت کا روزہ ہے، منت کا روزہ ادا کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی منت مانے گا شرط یہ ہے کہ شرعی منت ہو۔ شرعی منت جو مانے گا، چاہے روزے کی صورت میں ہو، یا صدقہ و خیرات کرنے کی صورت میں ہو، یا نفل پڑھنے کی صورت میں ہو، تو وہ منت پوری کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے گوش و گزار کرتا چلوں کہ جو مالی صورت میں منت مانی جاتی ہے، مثلاً کہ میرے مولا اگر یہ میرا کام ہو گیا، میں حضور داتا صاحب کے ایصال ثواب کے لیے دیگ دوں گا تیری رضا کی خاطر، تو اب وہ جو منت ہے پوری ہو گئی، وہ کام اس کا ہو گیا، اس کی مشکل حل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو اس نے منت دینی ہے ایک دیگ، اس دیگ کے اندر جو کچھ بھی کھانا ہوگا نہ تو وہ منت والا خود کھا سکتا ہے، نہ امیروں میں سے کوئی کھا سکتا ہے، وہ سب غریبوں کا حق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ دیگیں لے جاتے ہیں درباروں پہ، حالانکہ وہ منت کی ہوتی ہیں، وہ خود بھی پہلے شاپر بھر لیتے ہیں کہ جی ہم گھر لے جائیں گے، بچے کھا لیں گے، ہم کھائیں گے، تو اس طرح وہاں پہ امیر لوگ غریب سارے ہوتے ہیں، ان ساروں کو بانٹ دیتے ہیں۔ اس صورت میں یہ منت کی ادائیگی نہیں ہوتی۔ اس لیے جس طرح زکوٰۃ کا ایک مستحق ہے، مستحق کو دیں گے زکوٰۃ ادا ہوگی ورنہ نہیں، اسی طرح منت کا جو لنگر ہے وہ بھی مستحق کو دیں گے تو ادا ہوگا ورنہ وہ منت ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دن ہیں 5 پورے سال کے اندر، ان میں روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ کوئی منت مان لے ان میں روزہ رکھے گا، پھر بھی اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، بعد میں روزے رکھ کے وہ اپنی منت پوری کرے گا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ان آنے والے 10 دنوں کی کتنی بڑی عظمت و شان ہے، روزہ رکھنا کتنی شان رکھتا ہے، رات کو عبادت کرنا کتنی شان رکھتا ہے، تو اس لیے ہمیں ان برکات سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ کوشش کریں ان دنوں کے روزے رکھنے کی، ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان دنوں میں کام کرنا ہے، جس کا کرنے کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جن حضرات نے قربانی کرنی ہے ان کے لیے بھی، جنہوں نے قربانی نہیں کرنی ان کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک ہدایت۔ وہ کیا ہدایت ہے؟ وہ ہدایت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا داخل العشر و اراد ان یضحی، کہ جب ذی الحجہ کا عشرہ داخل ہو جائے، یعنی
ذی الحج کا چاند نظر آ جائے تو اس صورت میں پھر کیا کریں حضور؟ فرمایا وَأَرَادَ بَعْضُكُمْ أَن يُضْحِيَ، تم میں سے اگر کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو فلا یا مسا من شعرہ و بشرہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بال بھی نہ لے اور اپنے جسم میں سے بھی کچھ حصہ نہ لے۔ کیا مطلب؟ کہ بال بھی نہ کٹائے، چاہے وہ سر کے ہوں، چاہے وہ داڑھی کے ہوں، چاہے مونچھوں کے ہوں، یا زیر ناف بال ہوں، یا بغل کے بال ہوں۔ چاند ذی الحجہ کا نظر آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لینے چاہیے۔ اگر بال چھوٹے کروانے ہیں سر کے وہ کروا لیں، خط کرانا ہے پہلے کروا لیں، اسی طرح زیر ناف بال ہیں، بغل کے بال ہیں، تو وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جو ہیں یہ کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے یہ کیا ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل بھی ہو جائے گا اور حضور کی سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اپنے جسم میں سے بھی کچھ حصہ نہ لے۔ کیا مطلب؟ کہ ناخن جو ہے ہاتھوں کے اور پاؤں کے وہ بھی چاند نظر آتے ہی چھوڑ دے اور ناخن نہ کاٹے۔ تو اس لیے ابھی توجہ دلا رہا ہوں کہ ذی الحجہ کا قربانی والے مہینے کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے حجامت کروا لیں، بال چھوٹے کروانے ہیں، ناخن کٹوانے ہیں، تو یہ کام جو ہے پہلے پہلے کرا لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا ارادہ رکھنے والوں کے لیے تو خاص طور پہ فرمایا کہ یہ کام کریں، لیکن جو قربانی نہیں کرتے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ اس سنت پر عمل کر لے کہ چاند نظر آتے ہی اپنے بال بھی چھوڑ دے، ناخن بھی نہ ترشوائے، تو اس طرح اسے قربانی کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ جی، کیونکہ جذبہ تو اس کو تھا کہ میں قربانی کرتا، لیکن طاقت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، تو اس طرح اس کے جذبے اور اس کے شوق کی وجہ سے اللہ اسے قربانی کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ابھی سے، آج غالباً 28 ذی القعدہ ہے، 1-2 دن کے بعد چاند نظر آ جائے گا، تو یقیناً آج جمعے کا دن ہے، ہر ایک نے حجامت کروائی ہوگی، تو اگر بالفرض کسی نے نہیں کرائی، آج کل جو ہے وہ کروا لیں، تاکہ جب چاند نظر آئے تو اس کے بعد پھر یہ نہ مسئلہ ہو کہ مونچھیں بڑی ہو جائیں اور منہ کے اندر جائیں اور اس طرح کراہت ہو۔ اور یاد رکھیے کہ ماشاءاللہ قربانی کے دنوں میں لوگ داڑھی رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی قربانی ہم نے کرنی ہے، اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان دنوں میں داڑھی کے بال بھی نہیں لینے اور ناخن بھی نہیں ترشوانے۔ تو اس طرح چونکہ حضور نے فرما دیا، بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں اگر ہم نے بال کٹوا لیے، ناخن ترشوا لیے تو قربانی ہی نہیں ہوگی، حالانکہ ایسا ہے نہیں، لیکن لوگوں کا جذبہ دیکھیں حضور کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے کہ جی ان دنوں میں داڑھی نہیں کٹانی، شیو نہیں کرانی، کیونکہ حضور نے فرما دیا قربانی کرنے والا یہ کام نہ کرے۔ تو دیکھیے اگر 10 دنوں کے لیے حضور نے فرمایا ہے داڑھی جو ہے وہ نہیں کٹوانی، شیو نہیں کرانی، تو اس طرح سال کے اور دنوں میں بھی حضور کا فرمان ہے کہ داڑھی نہیں کٹانی ہے۔ بلکہ یاد رکھیے کہ داڑھی رکھنا جو ہے یہ کیا ہے؟ واجب کے حکم میں ہے، واجب۔ جس طرح وطر واجب ہیں، کوئی چھوڑ دیتا ہے گناہ گار ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بھی واجب کو چھوڑ رہا ہے، اور باقی گناہ تو چھپ کر کیے جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ داڑھی ایسا گناہ ہے کہ شیو کرا کے کتنے لوگوں کو ہم گواہ بناتے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کریں داڑھی جو ہے رکھیں سنت کے مطابق، اور خصوصاً جو ہے جی ان 10 دنوں کے اندر قربانی کرنے والے حضرات یا دوسرے حضرات جو ہے وہ بال بھی اپنے سر کے نہ لیں، اور اسی طرح مونچھیں کے بال اور داڑھی کے بال بھی نہ لیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ایک آدمی چاند نظر آنے سے پہلے حجامت نہیں کروا سکا،
اب اس کی مونچھیں بڑی ہو رہی ہیں، تو اب کیا اسے قربانی کے دن کی انتظار کرنی چاہیے یا مونچھیں چھوٹی کروانی چاہیے؟ مونچھیں چھوٹی کروا لینی چاہیے، کیونکہ مونچھیں بڑی ہونے کی صورت میں منہ کے اندر جائیں گی اور جراثیم اندر جائیں گے، بیماریاں پھیلیں گی، تو اس لیے اگر بڑی مونچھیں ہو جائیں تو چھوٹی کروا لینی چاہیے۔ کتنی چھوٹی کروانی چاہیے؟ یہ جس طرح آنکھوں کے اوپر والے بال ہیں نا، کتنے بڑے ہوتے ہیں، انہی کے مطابق جو ہے وہ مونچھوں کے بال ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ اتنی بڑی رکھیں کہ موٹی موٹی منہ کے اندر بھی جائیں۔ تو اگر کوئی کہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو مونچھیں بڑی ساری تھیں، وہ بڑی تھیں، وہ ادھر رخساروں کے اوپر آتی تھیں، منہ کے اندر نہیں آتی تھیں۔ یہ بھی ایک روب تھا کفار کے سامنے روب جھاڑنے کے لیے، مونچھیں بڑی بڑی رکھی تھیں ادھر، لیکن ادھر جو ہونٹوں کے اوپر مونچھیں تھیں ادھر بالکل چھوٹی تھیں، جس طرح میں نے بتایا ہے کہ یہ جو اوپر والے بال ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ بال تھے، کیونکہ یہ سنت ہے، تو کوئی ایسا صحابی نہیں ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دے۔ تو بہرحال مونچھیں جو ہیں اتنی چھوٹی رکھنی چاہیے کہ منہ کے اندر نہ جائیں۔ اور آخر میں ایک اہم بات کی طرف میں توجہ دلاؤں گا، وہ یہ کہ ماشاءاللہ قربانی کرنے والے حضرات قربانی کرتے ہیں، صرف تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کہیں حصے رکھ لیتے ہیں، بھئی ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے، جانور کو ہم اپنے گھر میں رکھیں تو مشکل ہے، جگہ نہیں ہے، اور اس طرح وہ جانور بھاگ جائے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس طرح پھر وہ قربانی کا حصہ کہیں پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اب ذرا میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں اس طرف، جن کے پاس حصے رکھتے ہیں نا، تو وہ پہلے قربانی کے حصے کا ریٹ طے کر لیتے ہیں، 15,000 16,000 18,000، لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی تک انہوں نے جانور خریدا نہیں ہوتا ہے۔ تو جب جانور خریدا نہیں ہے، آگے قربانی کے حصے مقرر کر دینا، پیسے وصول کر لینا، یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بعد میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے، اگر قربانی کے حصے کا گوشت کم ہے تو پھر وہ قربانی والا شور مچاتا ہے، دیکھیں آپ نے 15,000 روپیہ یا 16,000 ہم سے لے لیا، یہ گوشت قربانی کا آپ ہمیں 6-7 کلو دے رہے ہیں، یہ 15,000 کا یہی گوشت ہے۔ تو اس طرح دلوں کے اندر نفرت آئے گی، بغض آئے گا، ٹھیک ہے، کئی مسائل جو ہے وہ پیدا ہوں گے۔ تو اس لیے جس کے پاس حصہ رکھیں، پہلے دیکھیں، اس سے پوچھیں کہ آپ جو ہم سے قربانی کے حصے کے پیسے لے رہے ہیں، آپ نے جانور بھی خریدا ہے؟ اگر نہیں خریدا، پہلے جانور خرید کر کے لیں، ہمیں دکھائیں کہ یہ جانور ہے، پھر ہم جو ہے اپنی قربانی کا حصہ جو بنتا ہے، پیسے بنتے ہیں، ہم وہ دے دیں گے۔ تو اس طرح تکلیف سے بچنے کے لیے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ قربانی کرتے تو ہیں لیکن قربانی ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ وہ جانور ابھی خریدا نہیں جاتا، بعد میں لڑائیاں بھرائیاں نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے، تو اس لیے کچھ لوگ غفلت کر لیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، وہ خرید کر کے لائیں گے، ہمارا کیا پیسے دے دیں گے، لیکن نقصان اپنا کتنا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو آدمی قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جاتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں، اور 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے ابھی جاتا ہے، ماشاءاللہ 1000 قدم چل کے جائے تو کتنی نیکیاں، کتنے درجات بلند ہوں گے، کتنے گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ بندہ جا کے جانور کے مالک سے بات کرتا ہے کہ بحث کرتا ہے کتنے کا دے گا، اس طرح بحث کرتے کرتے جتنی بھی گفتگو کرتا ہے، چاہے گھنٹہ گفتگو کرتا رہے، وہ گھنٹہ جو گفتگو کرے گا اس کی ساری گفتگو تسبیح میں شمار ہوگی، وہ ایسے ہے گویا کہ وہ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے۔ بس آخری بات، اور فرمایا کہ جب جانور خریدتے وقت نقد پیسے دے کے آتا ہے، سبحان اللہ، ہر درہم کے بدلے
700 नेकियां मिलती हैं। ठीक है। और फरमाया कि जब जानवर को ज़मीन पे लिटाता है उस वक्त सत्ते ज़मीन से लेकर आसमान जो 7वां है उस तक जितनी भी मखलूक़ात है सारी उसके लिए बख्शिश की दुआ करती है। जब जानवर ज़बह करता है जितने खून के कतरे गिरते हैं हर कतरे के बदले में अल्लाह 10 फरिश्ते पैदा करता है। वो 10 फरिश्ते हर कतरे के बदले में जो पैदा होते हैं तो इस तरह ना जाने कितने कतरे जानवर के खून के गिरते हैं। हर कतरे के बदले में 10 फरिश्ते पैदा होते हैं। उन फरिश्तों का क्या काम होता है? क़यामत तक उस कुर्बानी करने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करते रहेंगे। दुआ है अल्लाह ताला की पाक बारगाह में जो कुछ कहा सही सही अमल की तौफीक अता।